الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے آپ نے مختصر سا خطاب فرمایا. عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مجلس میں موجود تھے. وہ کہتے ہیں کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انتہائی بلیغ بہترین نصیحت فرمائی. ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب. ایسی نصیحت کہ اس نصیحت کو سننے کے بعد آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، دل کانپنے لگے، گھبرانے لگے. دلوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کا اور آپ کے وعظ کا اثر ہونے لگا. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے لوگوں کے لیے ایک آخری نصیحت ہے. کأنہا موعظۃ مودع یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ایک بہت ہی قیمتی اور اہم بات آخری وقت میں جس طرح بیان کی جاتی ہے ویسے بیان کی جا رہی ہیں. لہذا ایسے وقت میں آپ ہمیں کچھ اور نصیحت کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ. لوگوں میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. اللہ سے ڈرتے رہو. جہاں کہیں بھی ہو اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کرو. اتق اللہ حیث ما کنت. جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو. اس لیے کہ تقوی، اللہ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر اور نتیجہ اور انجام سے متعلق انسان کی فکر، یہ انسان کو دنیا کے اندر اچھا بناتی ہیں. اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے ذمہ دار جو افراد ہیں ان کی اطاعت کرو تاکہ اتحاد باقی رہے، اتفاق باقی رہے اور لوگوں میں اجتماعیت رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاکم ومحدثات الامور. ایاکم ومحدثات الامور. دین میں نئی نئی چیزیں اضافہ کرنے سے بچو. دین کے اندر نئی چیزیں داخل کرنے سے بچو، بدعات سے بچو. اسی میں اس بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا بِهَا وَتَمَسَّكُوا بِهَا عَضُّوا عَلَيْهَا وَتَمَسَّكُوا بِهَا. میرے بعد تم دنیا کے اندر دینی معاملات میں بہت سا اختلاف پاؤ گے. آپس میں اختلافات ہونے لگیں گے،
مسائل کے سلسلے میں، عبادات کے سلسلے میں، فروعی مسائل پر، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس طرح سے کئی چیزوں میں تمہارا اختلاف ہونے لگے گا۔ تو ایسی صورت میں فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، تم میری سنت کی پیروی کرو اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اہم باتیں بتانی تھی، اس میں آپ نے اتباع سنت کی طرف توجہ دلائی، اتباع سنت کی پیروی، اتباع سنت کا اہتمام کرنا۔ اختلافات ہو جائیں، مسائل منتشر ہو جائیں، تو ایسی صورت میں ان مسائل کا حل ایک ہی ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ایک اجتماع تھا، یہ ایک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ایک جمع غفیر تھا، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے الگ الگ طریقے اپنایا کرتے تھے۔ کبھی کسی انسان کے سامنے جا کر فرداً اسے نصیحت کرتے، کبھی کچھ گھرانے کے لوگ، قبیلے کے لوگوں کو جمع کرتے اور انہیں نصیحت کیا کرتے تھے، اور کبھی آپ اجتماعی شکل میں تمام لوگوں کو جمع کرتے اور وہاں نصیحت فرماتے۔ نصیحت کے لیے جیسا موقع ہوتا تھا اس طرح سے آپ اپنا وہ کردار نبھایا کرتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچایا جائے۔ ایک فرد ہو تو وہاں بھی اللہ کے دین کو پہنچانا وہ مقصد ہوتا تھا۔ ایک مسجد ہے، مسجد کے اندر لوگ جمع ہیں، مقصد اس اجتماع کے سامنے بولنے کا یہ ہے کہ اللہ کا دین پہنچایا جائے۔ کوئی مجلس ہے، مجلس میں لوگ جمع ہیں، وہاں بھی مقصد یہ ہے کہ اللہ کا دین پہنچایا جائے۔ کوئی جلسہ ہے، وہاں پر اگر بولنا ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پہنچایا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں سے خطاب کرتے تھے، لوگوں کو جمع کرتے تھے، لوگوں کو بلاتے تھے، لوگوں کو للکارتے تھے، آواز دیتے تھے، مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو فائدہ ہو، لوگوں کو فائدہ ہو۔ ہم ایسی باتیں لوگوں کو بتائیں، ان باتوں سے متعلق لوگوں کو آگاہ کریں جس سے ان کی دنیا و آخرت تبدیل ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرمایا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ، اپنے رشتہ داروں کو جمع کرو اور ان سب کو جمع کر کے دین اسلام کی تبلیغ کرو، نشر اشاعت کرو، آخرت کے بارے میں ان سب کو بتاؤ، توحید کی دعوت دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر جاتے ہیں، ایک اونچی جگہ پر جہاں سے مکہ کے تمام باشندے کسی انسان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس جگہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا صباحا یا صباحا یا صباحا، آواز لگاتے ہیں یا صباحا یا صباحا۔ یہ ایسا جملہ تھا، اس طرح کا ایک نعرہ تھا کہ اگر لوگ ایسا یہ نعرہ سنتے تو جہاں سے آواز آتی تھی لوگ ادھر جمع ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ یہ بولنے والا، یہ نعرہ لگانے والا انسان ہمیں چاہتا ہے، وہ ہمیں کچھ بتانا چاہتا ہے، وہ ہمیں وہاں جمع کرنا چاہتا ہے۔ لوگ سیدھے اس آواز کی طرف کھینچے چلے آتے تھے اور وہاں جا کر جمع ہو جاتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے صفا پہاڑی کے سامنے لوگوں کی ایک بھیڑ لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میرا جو مقصد تھا جمع کرنے کا وہ مقصد تو پورا ہو گیا، لوگ آ گئے، لیکن اتنے لوگ جمع ہوئے ہیں، اتنے لوگ میرے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اب مجھے کہنا کیا ہے، مجھے بتانا کیا ہے، میں نے کیوں جمع کیا ہے؟ کیا جمع کرنے کا مقصد کوئی شہرت ہے، کوئی دنیا داری ہے؟ نہیں ہے۔ ان سب کو جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں پیغام دے دوں، اسلام کے بارے میں انہیں بتاؤں، دنیا میں یہ کیوں پیدا کیے گئے ہیں، زندگی کا مقصد کیا ہے، ان کا خالق کون ہے، مالک کون ہے، رازق کون ہے، تو معبود کون ہونا چاہیے، ان کا معبود کون ہونا چاہیے، یہ انہیں بتانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا لوگ جمع ہوئے، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، سردار بھی ہیں۔ آپ نے ان لوگوں کو
اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا سنو، میں نے آپ کو جمع کیا تھا، میرا ایک مقصد ہے، میں اپنے اس مقصد کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں۔ آپ نے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا سنو، لو اخبرتکم ان خیلا بالوادی ترید ان تغیر علیکم اکنتم مصدقیہ، اگر میں تمہیں یہ بات بتاؤں کہ پیچھے وادی کی جانب سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، کیا تم میری بات مان لو گے؟ کیا تم میری بات مان لو گے؟ لوگوں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے ہی دیکھا ہے، زندگی میں کبھی آپ نے ہمارے سامنے جھوٹ نہیں بولا۔ آپ نے یہ تمہید پیش کی، آپ نے اپنے آپ کی سچائی کا اعتراف کروایا، لوگوں نے یہ مان لیا کہ جو سامنے بولنے والا شخص ہے وہ سچا ہے، وہ انسان سچا ہے، اب وہ بولے گا تو سچ ہی بولے گا۔ جب آپ نے ان کی زبان سے اعتراف کروا لیا کہ میں تو سچ ہی بولتا ہوں، میں غلط نہیں بولتا ہوں، تب آپ نے فرمایا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر توحید کی دعوت دی، آخرت کی فکر دلائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف انہیں بلایا اور کہا کہ اگر تم نے توحید پر عمل نہیں کیا، اللہ کو اپنا معبود تسلیم نہیں کیا، تو ایسی صورت میں تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ بس یہ بولنا تھا کہ یہاں سے لوگ بکھر گئے، اجتماع تو کامیاب ہو گیا، جو جلسہ تھا، جو بھیڑ تھی، جو لوگ جمع ہوئے تھے اور لوگوں کو جمع کرنے کا جو مقصد تھا وہ مقصد تو پورا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا دیا جائے، کیونکہ اتنے لوگوں کو جمع کر کے اتنے لوگوں میں سے ہر شخص کے پاس جا کر بتانا وقت درکار تھا، اس کے لیے وقت درکار ہوتا تھا، ہر شخص وقت بھی نہیں دیتا، ہر ایک کے پاس جانا، الگ الگ طریقے سے سمجھانا، اس کے لیے داعی کے پاس وقت بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ نے سب کو ایک جگہ جمع کر دیا، سب ایک جگہ جمع ہوئے اور آپ نے ایک ہی وقت میں ان سب کے کانوں میں اپنی بات پہنچا دی۔ دعوت بڑی آسانی سے پہنچ گئی۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اجتماعی شکل جو ہوتی ہے دعوت کی، اس میں دعوت میں آسانی ہوتی ہے۔ ایک داعی، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، ایک شخص ذمہ دار ہوتا ہے اور وہ کئی لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی بات پیش کر دیتا ہے۔ ایک ہی وقت میں تھوڑی سی محنت سے کئی لوگوں تک وہ اپنا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اپنایا تھا، لیکن یہ جو طریقہ ہے لوگوں کو جمع کرنے کا، لوگوں کو بلانے کا، لوگوں کو اکٹھا کرنے کا، ان سب کے سامنے بولنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے کہ اللہ کی طرف بلایا جائے، دین مقصد ہے، اخلاص مقصد ہے، اچھی نیت ہے، اس لیے کہ جب پبلک جمع ہوتی ہے، لوگ سامنے جمع ہوتے ہیں، لوگوں کی بھیڑ لگتی ہے، تو آدمی، بولنے والا انسان وہاں تھوڑا سا فخر میں، گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کبھی اسے ایسا لگتا ہے کہ میرے اشارے پر لوگ آئے ہیں، مجھے سننے کے لیے لوگ جمع ہوئے ہیں، میں بڑا ہوں، میرے اندر وہ بڑکپن ہے اور اب میں جو کہوں گا میری وہ لوگ ماننے لگیں گے۔ تو اس طرح سے کبھی اس کے اندر گھمنڈ آتا ہے اور سامنے والوں کے ذہنوں کو وہ کھیلنے لگتا ہے، ان سے کھلواڑ کرنے لگتا ہے، اپنے انداز سے، اپنے طریقے سے، جس طرح سے چاہے جو باتیں بولنا ہے وہ بول کر وہ چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اتنی بڑی بھیڑ اور اجتماع کا جو مقصد تھا جمع ہونے کا وہ نقصان سے بھر جاتا ہے، ان کو نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس شخص نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا۔ تو ایسے آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے اس ملک کے اندر، دنیا کے الگ الگ خطوں میں جلسے، جلوس، اجتماعات، کانفرنسیں اور الگ الگ محفلیں منعقد ہوتی رہتی ہیں۔ جس جماعت کو دیکھیے وہ جماعت فلاں کا فلاں جگہ پر جلسہ ہے، فلاں کا فلاں دن جلسہ ہے، فلاں مجلس میں جلسہ ہے، فلاں فنکشن ہال میں جلسہ ہے، فلاں میدان میں جلسہ ہے، فلاں فنکشن ہال میں اور فلاں مسجد میں، فلاں مدرسے میں، فلاں نہ جانے کہاں پر کیسی جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں، کہیں سینکڑوں کی تعداد میں، تو کہیں ہزاروں کی تعداد میں، تو کہیں پر لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جمع ہوتے ہیں۔ ایک وقت میں کئی لاکھ مسلمان ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں اور ایک آدمی کو سنتے ہیں، ایک آدمی کو ایک گھنٹہ، دو گھنٹہ، تین گھنٹے لگاتار سنتے رہتے ہیں
وہ جمع ہونے والے نہ جانے کون کون سے کاروبار میں ملوث تھے، کہاں کہاں ان کی اپنی مشغولیتیں تھیں، تمام نے اپنی مشغولیتیں چھوڑی اور وہاں آ کر جمع ہوئے۔ گھر سے نکلنے سے لے کر واپس جانے تک ان سننے والوں میں سے کم ایک ایک آدمی کا 4 سے 5 گھنٹے ضائع ہو جاتا ہے، 4 سے 5 گھنٹے ان کے صرف ہو جاتے ہیں۔ اگر اس درمیان میں اس جگہ جہاں وہ پہنچے تھے اگر صحیح پیغام ملا ہے تو وہ 5 گھنٹے فائدہ مند ہو گئے۔ اگر انہیں وہاں صحیح پیغام ملا آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں تو مطلب یہ ہوا کہ وہ 5 گھنٹے اس کے فائدہ مند ہو گئے۔ لیکن آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ وہاں جمع ہونے کے بعد اگر اس کو کوئی صحیح فائدہ نہیں ملا تو مطلب یہ ہوا کہ اس آدمی کا وقت ضائع ہوا، اس آدمی کا پیسہ صرف ہو گیا، اور اس طرح سے کئی لوگوں کا وقت ضائع ہوا، کئی لوگوں کی معیشت بھی خراب ہو گئی۔ اور ساتھ میں جن لوگوں نے یہ اجتماع کیا، جن لوگوں نے یہ جلسہ کیا، ظاہر سی بات ہے انہوں نے کھلواڑ کیا لوگوں کے ساتھ۔ اتنے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد اگر اپنا صحیح مقصد نہ پیش کر سکیں، ان کو قوم کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیز انہیں نہ دے سکیں، تو ایسی صورت میں جمع کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جمع کرنا یہ شکتی پردرشن یا طاقت کا مظاہرہ یا اکثریت دکھانا یا پھر اپنا بڑکپن دکھانا، اگر ہے اجتماع کا مقصد تو ظاہر سی بات ہے پھر انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار پھر نیتوں پر ہوگا، ان کی نیتوں پر ہوگا۔ اگر بری نیتوں سے مسلم قوموں کو جمع کیا جاتا ہے، بری نیتوں سے ان کے پیسوں کا، ان کے وقت کا غلط استعمال کیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ ان کے حق میں برا ہی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجتماعی شکل میں لوگوں کو خطاب کرنے کا حکم تو برابر دیا ہے۔ جمعہ کا دن ہے، ایک اجتماع ہے، جمعہ کی نماز کے لیے وقت باقی ہے، نماز سے تقریباً آدھا پون گھنٹہ پہلے مصلیان مسجد میں آتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹہ کم سے کم ہم خطیب کی کچھ باتیں سنیں گے، کچھ نصیحتیں ہوگی وہ سنیں گے۔ تو یہ ایک اجتماع ہے، ایک جلسہ ہے، ایک کانفرنس ہے، یہ ہر مسجد میں ہوتی ہے۔ جمعہ کا دن جب بھی آتا ہے تمام مساجد کے اندر باقاعدہ کہیں 10-20، کہیں 100-200، کہیں 1000 اور کہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمعہ کی نماز سے پہلے وہ ایک مقرر کو سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں جا رہا ہوں۔ 2 چیزیں میرے مقصد میں ہیں، ایک تو یہ نبی کی سنت ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سننے کا حکم دیا ہے، اور دوسرا وہاں جانے کے بعد مجھے کچھ ایسی بات سننے میں ملے، ایسی بات میرے سمجھ میں آئے کہ میری زندگی میں اس کا فائدہ ہو۔ اگر یہاں کھڑے ہونے والا شخص اپنے اخلاص کے ساتھ، اپنے مقصد کے ساتھ اگر کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں آدھے گھنٹے میں سامنے بیٹھنے والے لوگوں تک صحیح پیغام پہنچا دوں، اس کی اچھی نیت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سننے والوں کو بھی فائدہ، سنانے والے کو بھی فائدہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا کرے گا۔ لیکن اگر بس ٹائم پاس مقصد ہو کہ بس جانا ہے، کچھ بھی بول کر چلا جانا ہے، بس آدھا گھنٹہ ہے، آدھا گھنٹہ کسی طرح سے برباد کر دیا جائے، نکل جائے، لوگ تو بس ایسے ہی آتے ہیں، لوگوں کو کیا کام ہے، لوگوں کو پتہ ہے مسجد جانا ہے، نماز پڑھنا ہے، پہنچ جانا ہے، جمع ہونا ہے اور مسجد سے باہر نکل جانا ہے۔ کسی کو پوچھو آپ نے جمعہ کے خطبے میں کیا سنا، پتہ نہیں کیا سنا، کیا بولا تھا، نہیں معلوم کیا بولا تھا۔ یعنی پبلک کے بارے میں بھی ان کی وہ سوچ ہوتی ہے کہ انہیں بھی ہم سے مطلب نہیں، ہمیں ان سے مطلب نہیں۔ جب سننے والے کو سنانے والے سے مطلب نہیں، سنانے والے کو سننے والے سے مطلب نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں ایسے اجتماع کا فائدہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے خاص طور پر ایسے اجتماع کا خصوصی طور پر بڑا اہتمام کرتے تھے، مرد ہو یا عورتیں، حتیٰ کہ جمعہ کے لیے آپ نے خاص ایسی تاکیدیں فرمائی ہیں۔ اب جمعہ میں مسجد میں آؤ، اس وقت پہنچو جب خطیب ممبر پر ابھی چڑھا ہوا نہ ہو، اس سے پہلے آپ پہنچنے کی کوشش کرو۔ اور اس کے لیے اشارہ کر دیا کہ وہاں دروازے کے پاس باقاعدہ فرشتے ہوتے ہیں، جب ممبر پر خطیب چڑھتا ہے اس سے پہلے تک تمام لوگوں کے نام لکھتے ہیں، وہ نام ان کے لیے باقاعدہ ایک شرف کی علامت ہوتی ہے، ان کے ثواب میں اضافے کا سبب ہوتے ہیں۔ اور جب مسجد میں آ جائیں تو ایسی صورت میں آپ خاموش بیٹھیں،
ادھر ادھر کی حرکتیں نہ کریں، الگ الگ قسم کے الگ الگ شکل و صورت بنا کر نہ بیٹھیں، ادب کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، خود کا احترام کرتے ہوئے، جگہ کا احترام کرتے ہوئے، خطبہ جو سنت ہے اس کا احترام کرتے ہوئے، جو باتیں بتائی جا رہی ہیں ان باتوں میں آپ کو جو فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کا اہتمام کرتے ہوئے آپ بیٹھیں، یہ بیٹھنے میں بھی آپ کو ثواب ہے، یہ بیٹھنے میں بھی آپ کو ثواب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک آدمی بات بھی کر رہا ہو تو دوسرے آدمی سے کہا گیا آپ اسے خاموش رہو، ایسا بھی مت بولو، کیونکہ دو آدمی باتیں کر رہے ہیں، تیسرا ان کو کہتا ہے خاموش رہو، چوتھا انہیں کہتا ہے خاموش رہو، اور دیکھا ہی جاتا ہے بعض مرتبہ خاموش کرانے والے باتیں کرنے والوں سے زیادہ بلند آواز بولنے لگتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ خاموشی کا جو نظام بنانے کا اہتمام کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اجتماع کامیاب ہو، یہ اجتماع کامیاب ہو، یہ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جو بات یہاں سنائی جاتی ہے اس کا ایک فائدہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کے بارے میں بھی، عیدین کے سلسلے میں عورتوں سے بھی کہا کہ آپ عیدگاہ جاؤ۔ کسی عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو تو عیدگاہ لے جانا ہے، لیکن اگر کوئی عورت حائضہ ہو تب ایسی صورت میں؟ تو آپ نے فرمایا حائضہ ہو تب بھی لے جاؤ، تب بھی انہیں لے جاؤ۔ تو امہات المؤمنین نے پوچھا یا رسول اللہ ان کا کیا کام ہے؟ وہ تو نماز نہیں پڑھے گی۔ آپ نے کہا فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وہ گھر سے نماز نہیں پڑھے گی لیکن وہاں جانے کے بعد وہ خطبہ سنے گی، وہاں جانے کے بعد وہ خطبہ سنے گی، جو دعا ہوگی اس دعا میں شریک رہے گی، خطبہ سنے گی تو خطبے کا اسے فائدہ ہوگا۔ جو اجتماع ہے عیدین، یہ اجتماع کی ایک شکل ہوتی ہے، دور دور سے لوگ ایک بڑے میدان کے اندر جمع ہوتے ہیں، ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں، ایک مقرر ایک خطیب بولتا ہے، سب سنتے رہتے ہیں، یہ اجتماع ہے، جلسہ ہے۔ اس جلسے کا آپ نے بڑا اہتمام کیا ہے، بڑا اہتمام کیا ہے، اور خاص طور پر جب عورتوں سے آپ نے خطاب کیا، آپ عورتوں کے درمیان میں گئے، عورتوں کا اجتماع تھا، عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے کہا یا معاشر النساء تصدقنا فإنی أریتکن اکثر اہل النار، اے عورتوں صدقہ کیا کرو، صدقہ و خیرات کرتے رہو، اس لیے کہ میں نے تم کو جہنم میں کثیر تعداد میں دیکھا ہے۔ عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے اس کی، کیوں عورتیں جہنم میں زیادہ ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، کسی ایک عورت کے سامنے کھڑے ہو کر اسے اس طرح کی نصیحت کریں، وہ نصیحت جلدی کامیاب نہیں ہوگی۔ آپ کسی عورت سے کہو کہ آپ شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، آپ کی زبان بری ہے، آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ظاہر سی بات ہے مسئلہ بگڑ جائے گا۔ لیکن ایک بڑا سا اجتماع ہے، کئی عورتیں جمع ہیں، عمومی طور پر آپ نے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے کہ تم لعن طعن زیادہ کرتے ہو، زبان کا غلط استعمال کرتے ہو اور شوہروں کی نافرمانی کرتے ہو۔ نبی کی ایک بات، ایک وقت کا پیغام سینکڑوں عورتوں کے سامنے ایک ہی وقت میں پہنچ گیا، اور اس کا بہت گہرا اثر ہوا، اس کا بہت گہرا اثر ہوا۔ تو جب بھی اجتماعی شکل میں مسلمان جمع ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں ان اجتماعات کا صحیح فائدہ اٹھانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، لوگوں کو دعوت دو حکمت کے ساتھ، موعظت کے ساتھ، اچھے طریقے سے۔ ایسا نہ ہو کہ جلسہ ہے، یہ میرے سننے والے، یہ میرے ماننے والے، یہ میرے فالوور ہیں، مجھے چاہنے والے ہیں، اب میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جیسے چاہوں ان کے سامنے لفاظی کرنے لگ جاؤں، جس کا چاہوں مذاق اڑاؤں، یہ نعرے تکبیر کہیں گے، یہ اچھلیں گے، یہ کودیں گے، یہ میرے واہواہی کرتے رہیں گے، میں فلاں کو گالی دے رہا ہوں، فلاں کو برا کہہ رہا ہوں، فلاں جماعت پر لعن طعن کرتا چلا جا رہا ہوں۔ ہزاروں لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ہزاروں مسلمانوں کی برائی ان سب کے سامنے کر کے واہواہی بٹور کر چلا جا رہا ہوں۔ مسلمانوں کے ایسے اجتماعات کا کیا فائدہ؟ مسلمان اگر اجتماع کر رہے ہیں، جلسہ کر رہے ہیں، جلسوں میں اگر مسلمانوں کے سامنے مسلمانوں کی توہین کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے سامنے مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، تو ایسے جلسوں کا کیا فائدہ؟ مطلب یہ ہوا کہ پھر یہ جلسے مسلمانوں کے درمیان نفرت کے یہ بازار ہیں، نفرت کے بازار ہیں۔ ان جلسوں میں کم سے کم جب سینکڑوں اور ہزاروں مسلمان جمع ہوں تو کم سے کم وہاں اجتماعیت کی جگہ پر محبت والی باتیں ہونی چاہیے، احترام والی باتیں ہونا چاہیے، اتحاد و اتفاق والی باتیں ہونا چاہیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم میں ڈوبے ہوئے تھے، رو رہے تھے، پریشان تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، وہ بھی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا اگر کوئی شخص میرے سامنے آ کر یہ کہتا ہے کہ محمد کا انتقال ہو گیا، میں اسے گردن مار دوں گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا عمر ایسے جلال میں آئے ہوئے ہیں، صحابہ پریشان ہیں، کیا ہوا، کیا ہوگا اب کیا ہوگا، کیونکہ نبی تھے ہمارے درمیان میں، وہ ہماری رہنمائی کرتے تھے، اب وہ نہیں رہے، اب کیا ہونے والا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے وقت میں تمام لوگوں سے کہا آؤ سب مسجد میں جمع ہو جاؤ، تمام کے تمام لوگ مسجد میں جمع ہو جاؤ۔ آپ نے سب کو مسجد میں جمع کیا، ایک جلسہ منعقد کیا، اجتماع کیا۔ وہ نماز کا وقت نہیں تھا، وہ جمعہ کا دن نہیں تھا، وہ عید کا وقت نہیں تھا۔ آپ نے سب کو ایک جگہ پر ایک اکٹھا کیا، سب کا اجتماع بنایا، سب جمع ہوئے اور سب کے سامنے آ کر پھر آپ نے کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اجتماعیت میں، جلسے میں جو پیغام ایک بہتر انداز سے پیش کیا جا سکتا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا استعمال کیا۔ ایک ایک آدمی کو پکڑ کر کہتے ہیں نہیں انتقال ہو چکا ہے، نہیں نبی کا انتقال ہوا ہے، لوگ نہیں مانتے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، کتنے لوگوں کو بتایا جائے۔ آپ نے سب کو جمع کر دیا اور سب کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ لوگوں سنو، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ نے منبر رسول پر کھڑے ہو کر تمام صحابہ کو جمع کر کے صدیق اکبر نے یہ بات کہی۔ دنیا کے سب سے سچے انسان نے، نبی کی امت میں سے اس شخص نے پہلی مرتبہ نبی کے انتقال کی خبر علی اعلان اس طرح سے دی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے موجود ہیں، عثمان غنی موجود ہیں، علی بن ابی طالب موجود ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا من کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جوش میں تھے، جذبے میں تھے، جو کہتے تھے کہ اگر کوئی میرے سامنے آ کر کہے کہ محمد کا انتقال ہو گیا میں گردن اتار دوں گا، اب وہ خاموش ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آدم علیہ السلام پہلے انسان کو بھیجا تھا، وہ بھی نبی تھے، وہی دنیا سے جا چکے، یہ آخری نبی ہیں۔ ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، ہر انسان اس دنیا سے جانا ہے، اور اپنا محبوب اگر دنیا سے چلا جائے تو ہمیں اتنے آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے، ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہمیں صبر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کے نظام سے ہمیں راضی ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے اجتماع میں ایک بہترین پیغام دے دیا، ایک بڑی قوم کو آپ نے سنجیدہ بنا دیا، سب کو صبر کی تلقین کر دی۔ تو اس طرح سے اجتماعیت، جلسے، لوگوں کا جمع ہونا، اس میں بہت بڑے فائدے بھی ہیں، لیکن اگر اس کا صحیح فائدہ استعمال کیا جائے۔ ایسے ایک واقعہ مکہ مکرمہ کے اندر ہوا تھا۔ یمن سے زبیدی شخص جو یمن سے مکہ مکرمہ کے پاس آیا، مکہ میں آ کر اس نے تجارت کی۔ عاص بن وائل سہمی نامی ایک آدمی، مکے کا بڑا سردار بھی تھا، وہ آ کر ان کے پاس سے سامان خریدتا ہے اور اس کے بدلے میں پیسہ نہیں دیتا، کیونکہ اسے معلوم ہے میں مکے کا ہوں، میں سردار ہوں، اور یہ یمن کا ہے، یہ مسافر ہے، اس کا یہاں کون ہے، میں نے اسے پیسہ نہیں دیا تو یہ میرا کیا کر لے گا۔ عاص بن وائل سہمی اس سے سامان لیتا ہے، چلا جاتا ہے۔ وہ زبیدی کہتا ہے کہ میرا پیسہ دو، میرا پیسہ دو، میں اتنی دور سے آیا ہوں، تجارت کر رہا ہوں، میرے پیچھے میرے گھر والے ہیں، بچے ہیں، ان کو کھلانا پلانا، ان کی زندگی میرے ذمے ہیں، آپ اگر پیسہ نہیں دو گے تو ہماری زندگی کیسے گزرے گی۔ وہ ایک نہیں سنتا، وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہ زبیدی انسان پریشان ہو جاتا ہے، پریشان ہو کر جبل ابی قبیس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے یا صباحا یا صباحا یا صباحا۔ یہ نعرہ لوگوں نے سنا، سب کے سب جمع ہوئے۔ آخر کون ہے، کون ہمیں جمع کرنا چاہتا ہے؟ سارے کے سارے مکہ کے لوگ وہاں جمع ہونے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جبل ابی قبیس کے سامنے لوگوں کی بھیڑ لگ گئی، اور سب کے سب اس آدمی کو سننے کے لیے تیار ہو گئے جو کہہ رہا تھا یا صباحا یا صباحا۔
کیا پیغام ہے آپ کا، کیا بولنا چاہتے ہو؟ تو اس آدمی نے عاص بن وائل سہمی کے اس ظلم اور اس بے انصافی کے بارے میں لوگوں کو بتایا۔ اسی مجلس میں، جس مجلس میں اس نے یہ بات بتائی تھی کہ میں مظلوم ہوں، میرا مال لیا گیا، مجھے پیسہ، میرا حق نہیں دیا گیا ہے، مکہ کے وہ لوگ وہاں جو جمع ہوئے تھے ان کے اندر وہ غیرت آئی کہ سب نے اس دن کے بعد سے سب نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اب آج کے بعد سے مکہ کے اندر کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، کوئی اگر ظالم ہوگا اس ظالم کا ہاتھ پکڑ لیا جائے گا۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، انصر اخاک ظالما او مظلوما، جو ظالم ہوگا اسے پکڑا جائے گا، کوئی اگر مظلوم ہوگا اس کو انصاف دلایا جائے گا۔ اور پہلا انصاف اسی جگہ انہوں نے کر کے دکھایا۔ عاص بن وائل سہمی کو پکڑا اور کہا کہ اس کا پیسہ دو، اس کا پیسہ دو، یہ مسافر ہے، یہ مسافر ہے، یمن کا باشندہ ہے، تجارت کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہے، آپ نے ان سے سامان لیا، آپ کو فائدہ ہوا، بدلے میں آپ کو پیسہ دینا پڑے گا، نہیں دو گے ہم سب مل کر آپ سے چھین کر لیں گے، سب مل کر آپ سے چھین کر لیں گے۔ اس اجتماع کا فائدہ یہ ہوا کہ پھر وہاں پر ظلم کے خلاف باقاعدہ لوگ متحد ہو گئے۔ جس ایک اجتماع کا ایک بہترین فائدہ، اگر اجتماع سے، جلسے سے ایسے فوائد حاصل ہوتے ہوں تو ایسی صورت میں قوم اس میں ترقی کرے گی، ورنہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سے جلسے، بہت سے کانفرنس، بہت سے اجتماعات، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ لوگوں کا صرف ہوتا ہے، لیکن حاصل وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ ہوتا تو یہ ہے کہ جب وہاں کی عوام وہ ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں کی طرف لوٹتی ہیں تو ان کے دلوں کے اندر فنا اور فنا اور فنا مسلک کے لوگوں سے نفرت بھر دی جاتی ہے۔ جلسوں کے اندر نفرتوں کی تقریریں، لاکھوں مسلمانوں کو جمع کر کے اگر مسلمانوں کے خلاف نفرت کی باتیں کرنا ہو تو پھر یہ بہت بڑا عذاب ہے ہماری قوم کے لیے۔ مسلمانوں کا سرمایہ صرف، مسلمانوں کا پیسہ برباد، مسلمانوں کا وقت برباد، اور پھر دلوں کے اندر اجتماعی شکل میں نفرت آ جائے، کیونکہ نفرتیں اجتماعی شکل میں زیادہ آتی ہیں، اس لیے جتنے لوگ قوم کے اندر نفرتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ اجتماعیت چاہتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو جمع کر کے نفرت بھڑکائیں گے تو نفرت کے بھڑکنے میں ان کو کامیابی ملتی ہے، تو نفرت کے بھڑکانے کا یہ ذریعہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کے جو اجتماعات، جو جلسے، جو دینی مجلسیں، دینی محفلیں منعقد ہوتی ہیں ان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت مسلمانوں کا وقت، مسلمانوں کا مال اور ان کی دولت، ان سب کو ضائع کرنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔